الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما وارزقنی فہما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھ سے پہلے اپنے اپنے وقت کے اپنے اپنے موضوع کے بہت بڑے عالم اور علماء کرام آج کی مجلس کے حوالے سے انتہائی قیمتی گفتگو فرما چکے ہیں۔ چندہ ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی کہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کوئی مزید گفتگو کروں، ماں سوائے اس کے کہ جو کچھ ان حضرات نے انگریزی میں پیش کیا ہے، میں اپنے انداز میں اس کا خلاصہ اردو میں پیش کر دوں۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مختصر وقت میں کچھ قیمتی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو جو اچھی ہو، جو سچی ہو، مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلنا، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ کتاب عظیم الشان کیوں نہ ہوتی کہ جبکہ اس کے اتارنے والے ہم ہیں۔
جس کتاب کا اتارنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہو، اس کتاب کی عظمت کے، اس کتاب کی رفعت کے، اس کتاب کی شان کے کیا کہنے۔ اللہ اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے لوگوں کہ جس کو کسی انسان نے نہیں لکھا، کسی پروفیسر نے نہیں لکھا، کسی لیکچرار نے نہیں لکھا، کسی بہت اچھے لکھاری اور قلمکار نے نہیں لکھا، کسی بہت بڑے رائٹر نے نہیں لکھا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو میں اللہ نے آسمان سے اتارا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کتاب کا اتارنے والا اللہ رب العزت ہو، ایسی عظمت والی ذات، تو جب عظمت والی ذات آسمان سے کوئی کتاب اتارتی ہے تو وہ کتاب بھی کتنی عظمتوں والی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مقولہ اور نہایت ہی قیمتی قول ان کا نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں کم و بیش 104 کتابیں صحیفے نازل فرمائے، 104۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 104 میں سے جو 100 کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی تھی، وہ اللہ نے وہ تمام باتیں 4 کتابوں میں اللہ نے جمع فرما دی۔ تو گویا 100 کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 4 کتابوں میں سے 3 کتابوں کا خلاصہ ایک کتاب میں جمع فرما دیا، اور جن 3 کتابوں کا خلاصہ جمع کیا ہے وہ ہے تورات، زبور اور انجیل، اور جس کتاب میں جمع کیا ہے وہ کتاب ہے قرآن پاک۔ تو گویا 103 کتابوں کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جمع فرما دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے مجھے، فرماتے ہیں اپنے کتاب میں کہ میں نے مراقبہ میں دیکھا، جب قرآن مجید کی آیت پر میں نے مراقبہ کیا تو میں نے مراقبہ میں دیکھا کہ ہر آیت کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کے لامتناہی خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ہر آیت کے ایک آیت کا میں نے قرآن مجید کی مراقبہ کیا تو میں نے مراقبہ میں یوں دیکھا کہ اوپر تو آیت ہے، لیکن اوپر سے نظر آتی ہے آیت، اور اس ایک آیت کے نیچے ایسے لامتناہی خزانے ہیں، نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں کہ انسان اس ایک آیت کے اندر گوتا لگاتا رہے اور اس کے اندر سے خزانہ نکالتا رہے۔ زندگی عمر نوح کی ہو تو وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر قرآن کی ایک آیت کے اندر چھپے ہوئے خزانے نہیں ختم ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور بھلا کیسے ختم ہو سکتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اللہ اتارنے والے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے، بڑی رفعت والی کتاب ہے، اس لیے کہ کتابیں تو دنیا میں بہت ہیں، اور جب سے کاغذ اور قلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے،
کوئی متن ہے، کوئی شرح ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان تمام کتابوں میں اور میری اس کتاب میں، قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ ساری دنیا کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہے اور یہ کتاب انسانوں کے پیدا کرنے والے رب نے آسمان سے نازل کی. کتاب ننزل، جس کا نازل کرنے والا میں اللہ ہوں. تو اندازہ لگا لیجیے اس کتاب کی عظمت کے کیا کہنے. بھلا کون سا انسان اس کتاب کی عظمت کے بارے میں کہاں سے الفاظ لائے گا جو اس کا حق ادا کر سکے کہ یہ کتاب کتنی عظمتوں والی ہے. اللہ اکبر. اور قرآن مجید کو اللہ نے اتارا کس طرح؟ دو طرح سے. علماء کرام سے آپ سنتے ہیں اور بار بار سنا آپ نے کہ قرآن مجید جب اترا ہے تو اس کے اترنے کے دونوں طریقے ہیں. ایک لوح محفوظ سے یکدم آسمان دنیا پر اترا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا. یکدم اترنے کے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک دم اترنے کے، اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ راز ہے، اس کی بھی کچھ حکمتیں ہیں کہ اللہ نے یکدم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کیوں اتار دیا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین کی طرف جو اترا ہے 23 سال میں آہستہ آہستہ. اس کے پیچھے بھی راز ہیں، اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے بھی مصلحتیں ہیں. ایک دم اتارنے کی مصلحتیں الگ ہیں اور آہستہ آہستہ اتارنے کی حکمتیں الگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طریقے سے قرآن مجید کو نازل کیا. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. ایک دم نازل کرنے کی حکمتیں بھی بیان کی. میں ایک دو بیان کر دیتا ہوں آپ کو پتا چلے کہ آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے ایک دم کیوں اتار دیا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا. 23 سال کے عرصے میں اترا ہے یہ قرآن شریف تھوڑا تھوڑا. تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کبھی ایک دم نازل ہو رہا اور کبھی آہستہ آہستہ نازل ہو رہا. تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یکدم نازل ہونے کا، ایک دم اتارے جانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس امت کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امت مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اور اس امت سے میں اتنی محبت کرتا ہوں اپنے محبوب کے صدقے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس، میرے خزانے میں قرآن جیسی دولت ہے، میں اسے ایک دم عطا کر دوں، میں ساری رحمتوں کا اظہار اس پہ کر دوں. ایک باپ ہے، ایک باپ بڑا مالدار ہے، 1,00,000 پاؤنڈ کا مالک ہے، 2,00,000 پاؤنڈ کا مالک ہے، 3,00,000 پاؤنڈ کا مالک ہے. اس کو پتا ہے، ایک ہی بیٹا ہے اس کا، اس کو پتا ہے کہ میں نے میرے پیسے جو کچھ ہیں یہ پیسے میں نے اپنے بیٹے کو ہی دینا ہے. کبھی ابا آتا ہے، کبھی ابا 10 پاؤنڈ دے دو، ابا 10 پاؤنڈ نکال کے اسے دے دیتا ہے. کبھی 20 پاؤنڈ دے دو ابا، کبھی 20 پاؤنڈ دے دیتا ہے. عید آئی، ابا نے اسے 1,000 پاؤنڈ دے دیا. شادی اس کی آئی، ابا نے اسے 5,000 پاؤنڈ دے دیا. اس کے یہاں بیٹا ہوا، ابا نے اسے 20,000 دے دیا. وہ لاکھوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، خربوں پتی ہے. ایک دن ابا کو اپنے بیٹے پر جوش آتا ہے، اپنے بیٹے سے محبت آتی ہے، اور بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں تم سے اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ میرے جتنے کروڑ پتی ہے یہ سارے کروڑ پتی کا مالک تو ہو گیا، میں تجھے دے دیتا ہوں. تو اخیر میں بھی اسے ملنا تھا، پہلے بھی اسے ملنا تھا، بعد میں بھی اسے ملنا تھا، اور مرنے کے بعد بھی اسے ملنا تھا، زندگی میں بھی ملنا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ملنا تھا. ایک دم جو دے دیا ہے، یہ ایک دم دینے کا مقصد یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے پر اتنا خوش ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اس بیٹے سے جو میرا پیار کا واسطہ ہے، اس کی محبت میرے دل میں ہے، اس کی چاہت میرے دل میں ہے، میں اس چاہت کا اظہار کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے اتنا پیارا بیٹا ہے، اتنا پیارا بیٹا ہے کہ میں اپنے سارے خزانے اس پر لٹانے کے لیے تیار ہوں. اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی
قرآن مجید کو یکدم اتارتے ہیں اور آسمان دنیا پر اتارتے ہیں. اتارنے کا مقصد یہ ہے، فرشتوں کو بتانا چاہتے ہیں، اللہ آسمانی مخلوق کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے بہت، میرے سارے مخلوق میرے ہیں، سارے بندے میرے بندے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے مجھے اتنا پیار ہے، اتنا میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں اتنا ان سے لگاؤ اور تعلق ہے کہ میرے اپنے خزانے جو قرآن مجید کے اندر لامتناہی خزانے مدفون ہیں، اور اس کے اندر جو میری رحمتیں ہیں، آپ پر سنیں گے آگے چل کر کہ اس قرآن مجید کے اندر کیا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے خزانے اور وہ ساری رحمتیں اور برکتیں میں اپنے محبوب کی امتوں کو دینا چاہتا ہوں اور یکدم دینا چاہتا ہوں خوشی میں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے ایک دم پورا قرآن مجید آسمان پہ نازل کر دیا کہ یہ میں نے ان کو دے دیا ہے. اب جب جب ضرورت پڑے گی 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ ایسے نازل کرتا رہوں گا. دوستو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک دم ہمارے اوپر دے تو دیا اللہ نے لوح محفوظ سے، محبت کا اظہار ہو گیا، لیکن شکر ادا کرے کہ اللہ نے یکدم لوح محفوظ سے اتار کر میرے اور آپ کو یکدم نہیں دے دیا. اس لیے کہ یکدم دے دیتے تو میں اور آپ بڑے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے. مالک کا احسان ہے، مالک کا کرم ہے، دینے کو یکدم دے بھی دیا اور نہ دینے کو یوں کہا 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ دیتا رہوں گا. اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. یکدم دے دیا تو تم امت محمدیہ پریشان ہو جاؤ. میں تمہیں آہستہ آہستہ دیتا ہوں، اور آہستہ آہستہ دینے کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی وجوہات ہیں کیوں اللہ نے آہستہ آہستہ نازل کیا. سب سے پہلے تو اس لیے آہستہ آہستہ نازل کیا، 2-3 حکمتیں وہ بھی سنتے چلے جائیں. آہستہ آہستہ کیوں آیا؟ اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہے کہ اس کا یاد کرنا آسان ہو جائے. آہستہ آہستہ نازل ہو رہا. آج آپ کو مولانا سنا رہے تھے انگلش میں، مجھے ان کی ہائی کلاس انگلش، پھر امریکن اسٹائل، مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا. مجھے تو ویسے انگلش نہیں سمجھ میں آتی. مجھے تو انگلش میں، حالانکہ سمجھنا چاہیے، اچھی بات ہے، انگلش اچھا ہونا چاہیے کہ انگلش لینگویج انسان کو آنا چاہیے، پر مجھے انگلش نہیں آتی، یہ میری کمزوری ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ کہیں سکھا دے تو سیکھ جاؤں. آمین بول دو، کوئی بات نہیں. بس ان کو آتی ہے، انہوں نے ان کو اردو آتی ہے، ان کو اور زبانیں بھی آتی ہے، عربی آتی ہے، اردو آتی ہے، اور پھر انگلش آتی ہے، اور مختلف زبانیں آتی ہیں. میرے پاس زبانوں کا اتنا لینگویج نہیں، زیادہ ذخیرہ نہیں ہے. بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انگلش سکھا دے تاکہ میں اپنا محفوظ ضمیر آپ کو جو کچھ بیان کرنا ہے، میں بجائے اس کے کہ میں انٹرپریٹر کو استعمال کروں، میں براہ راست ڈائریکٹ آپ سے بات کروں. اور میں ہمیشہ ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں سیکنڈ لینگویج کے بارے میں، بہت مشہور لطیفہ ہے، اور میں نے اس سے پہلے کئی بار سنایا ہے. مجمع میں بہت سارے ممکن ہے کہ ادھر 2 آدمی 3 آدمی ہوں، ایسے 10 آدمی جنہوں نے سیکنڈ لینگویج کا لطیفہ سنا ہوگا. تو بہرحال زبان تو اچھی ہے، سیکھنی چاہیے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زبان ایک ہے، انسان ایک ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ایک ہے. لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دیکھو، بنگالی جب بنگالی بولتا ہے اور گجراتی جب گجراتی بولتا ہے، نکلتی دونوں 32 دانتوں کے بیچ سے، زبان سے اور گلے سے نکلتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیاں بھی دیکھو، اس کی نکلتی ہے گجراتی نہیں سمجھ سکتا، اور گجراتی کی نکلتی ہے تو بنگالی نہیں سمجھ سکتا. یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے. کبھی بھی زبان کی وجہ سے، کبھی رنگ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا، کسی کو حقیر مت سمجھنا. جب کسی کو رنگ کی وجہ سے حقیر سمجھا، جب کسی کو زبان کی وجہ سے حقیر سمجھا، زبان کی وجہ سے نفرت کا اظہار کیا، تو آپ اس انسان سے نہیں، رنگ کی وجہ سے نفرت کا اظہار کیا، آپ اس انسان سے نہیں، آپ در حقیقت اس انسان کے پیدا کرنے والے رب سے نفرت کرتے. کبھی بھی کسی کو زبان کی وجہ سے برا نہ سمجھنا، کبھی کسی کو اس کے رنگ کی وجہ سے برا نہ سمجھنا. اس لیے کہ زبان ہو یا رنگ ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاتے ہیں، اختلاف السنتکم والوانکم. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی تو دیکھو کہ ایک جیسا پانی ہے، اور ایک جیسے پانی سے میں نے اگر چاہا کسی کو سفید بناؤں
تو میں نے اس کو سفید بنا دیا، اور جس کو میں نے چاہا کالا بناؤں کالا بنا دیا۔ اور ایک جیسی آواز ہے، ایک جیسا حلق ہے، ایک جیسی زبان ہے۔ جب میں نے چاہا اس سے بنگالی بلواؤں تو بنگالی بلوا دیا، اور میں نے چاہا اس سے گجراتی بلواؤں تو گجراتی بلوا دیا۔ یہ میری نشانیوں میں سے۔ زبان سے نفرت نہ کرنا۔ بہت سارے وہ لوگ آئیں گے اور ہیں اور تھے بھی اور ہیں بھی اور آئیں گے بھی کہ جو ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو بنانے کے لیے، اپنا حلقہ تیار کرنے کے لیے، اپنی جماعت بنانے کے لیے رنگوں کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر لوگوں کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ کہہ دینا انہیں صاحب الفاظ میں، نانا یہ رنگ و نسل تفریق کے لیے نہیں ہے، یہ رنگ و نسل تقسیم کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قدرت کی نشانیوں کو تقسیم اور تفریق کے لیے استعمال کرنا یہ بذات خود جہالت ہے، اور اگر اس سے بڑھ کر کہوں یہ کفر ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ ڈرتے رہنا، کبھی ان کے چنگل میں پھنسنا نہیں۔ تو سیکنڈ لینگویج کی بات کر رہا تھا کہ لینگویج ہر ایک اچھی ہوتی ہے، کوئی بھی زبان آ جائے اگر انسان آسانی کے ساتھ سیکھ سکے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو نہیں فرمایا؟ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہیں سے سنا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید ابن ثابت سے کہا کہ دیکھو اب ہمارا تعلق اور ہماری ڈائیلاگ یہودیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم اپنے ڈائیلاگ کے لیے، بات چیت کے لیے انٹرپریٹر سے کام لیتے ہیں، وہ بھی یہودی ہے اور وہ ہماری بھی بولتا ہے ان کی بھی بولتا ہے، ہم پتہ نہیں کیا بولیں گے اور وہ پتہ نہیں آگے کیا کہہ دیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا انٹرپریٹر اندر سے گیلا ہوا، اندر سے خراب ہوا، ہم اسے عربی میں کچھ کہیں، وہ آگے اسے عبرو میں پتہ نہیں کیسے کیا کہہ دیں۔ مجھے یاد ہے اور بہت اچھی طرح یاد ہے، اسی انگلینڈ کا واقعہ سناؤں آپ کو۔ جب سعودی عرب میں، آپ کو یاد ہوگا 90s میں یا 80s، لیٹ 80s میں یا ارلی 90s میں، جب سعودیہ میں وہ مکہ شریف میں وہ ہلڑ ہوا تھا، فساد ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو بہت سارا آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا۔ جو لوگ بوڑھے بوڑھے ہیں ان سب کو پتا ہے، شاید نوجوانوں کو پتا نہ ہو۔ 79 میں، ہاں اس زمانے میں جو ہوا تھا، ہم لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے اخبار میں اس کی تردید لکھی۔ جو ہوا اچھا نہیں ہوا، خراب ہوا ہے، اخباروں میں دوسرے لوگ تھے وہ کہہ لگے بہت اچھا ہوا، کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا لکھا۔ ہمارے اکابرین نے لکھا کہ جو ہے بہت برا ہوا ہے۔ اخبار کی کٹنگ سعودیہ والے کاٹتے تھے، اور کاٹنے کے بعد ان کا ایک انٹرپریٹر موجود تھا جو اردو سے عربی میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، ہم نے لکھا تھا سعودیہ کے حق میں، اور جو عمل ہوا تھا اس کی برائی میں، اور اس اللہ کے بندے نے یہ سوچ کر کہ ان کو کہاں پتا چلے گا، انہوں نے جب انٹرپریٹ کیا تو ایسا کیا کہ گویا بالکل اس کا مضمون بدل دیا کہ یہ لوگ بھی آپ کے خلاف ہیں اور ان باغیوں کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں جنہوں نے کیا اچھا کیا۔ عربوں کو عربی نہیں، اردو نہیں آتی تھی، کسی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ بعد میں جا کر اس آدمی کا راز کھلا کہ کون سا آدمی ابھی بھی زندہ ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اس نے بہت نقصان پہنچایا، ہم لوگوں کا بہت نقصان پہنچایا، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسے کے خاطر، ان لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے، ان سے چند ریال اور چند ڈالر کمانے کے لیے انہوں نے بہت سارے مضامین کو اس طرح الٹا الٹا کر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت زید ابن ثابت کو میرے آقا نے فرمایا ابھی ہم انٹرپریٹر کا سہولت استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا، بہتر نہیں ہے کہ ہم ہیبرو زبان سیکھ لیں۔ اے زید ابن ثابت ایسا کرو، تم ہیبرو زبان سیکھ لو، تاکہ پھر ہم اپنا معافی ضمیر یہودیوں کے سامنے جب پیش کریں گے تو پھر اپنی اصطلاح میں پیش کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ہیبرو زبان ویسے بڑی مشکل زبان ہے، گجراتی زبان کی طرح ہے، مشکل زبان ہے، اور ہے بڑی مشکل، ہر زبان مشکل ہے سیکھنے نہ سیکھنے والوں کے لیے۔ بہرحال ان کا مشکل زبان ہے،
آپ نے اس زبان کو سیکھنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، میرے پیغمبر کی دعاؤں اور توجہ کا صدقہ ہے اور برکتیں ہیں کہ 15 دن کے اندر انہوں نے پوری ہیبرو زبان پر مہارت حاصل کر لی۔ صرف بولنا اور لکھنا نہیں سیکھا بلکہ مہارت آ گئی، پوری ہیبرو زبان پر انہیں قدرت حاصل ہو گئی، بولنے کی، لکھنے کی، اور اس کے تمام گرامر کے ساتھ، اور اس کے تمام قواعد اور اصول کے ساتھ حضرت زید بن ثابت نے 15 دن کے اندر ہیبرو زبان سیکھی۔ تو زبان تو اچھی چیز ہے، ایک بات بری ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ زبان کا کلچر اور وہ اچھا نہ ہو، زبان کی تہذیب وہ اچھی نہ ہو، زبان کے اندر بد اخلاقی وہ نہ ہو، اور وہ انسان اس زبان کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر لے آئیں، پھر یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ورنہ زبان فی نفس ہی کوئی زبان دنیا کی بری نہیں ہے، ساری زبان سیکھنی چاہیے جتنی سیکھ سکتے۔ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ میں انگریزی زبان ذرا اچھی طرح بولنا شروع کر دوں، تاکہ میں اپنا محافظ ضمیر جو کچھ میرے دل میں ہے، میں اپنے ان بچوں کو بھی بجائے انٹرپریٹر استعمال کرنے کے، میں اپنے ان بچوں کو جو صرف انگریزی بولتے ہیں، میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی سیکھنا آسان فرمائے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، حفظ کرنا، اگر قرآن مجید یکدم اتار دیا جاتا تو حفظ کرنا آسان۔ میں وہ جو ہے لطیفہ بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، پر میں لطیفہ آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ وہ قرآن مجید حفظ کرنا آسان ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، ابھی تھوڑا نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا یاد کر لیا۔ اور میں مولانا صاحب کی بات سنا رہا تھا کہ مولانا آپ کو کہہ رہے تھے ایک لفظ تھوڑا سا ہو، اسے بار بار ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں، تو بار بار ریپیٹ کرنے سے زبانی آسانی یاد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ یاد کرنے والے تھوڑا تھوڑا سن کر اسے یاد کرتے رہیں۔ آج اتنا نازل ہوا، آج اتنا یاد کر لیا، کل 2-4 آیت نازل ہوئی، کل 2-4 آیت یاد کر لی، ایک ہفتے کے بعد 2-4 آیتیں، 2-4-10 آیتیں نازل ہوئی، آہستہ آہستہ نازل ہوتا گیا، جو یاد کرتے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب قرآن مجید نازل ہونا ختم ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، تو اللہ کی شان دیکھیے، صحابہ کرام میں بہت بڑی جماعت، سب کے سب حافظ قرآن تھی، بہت بڑی جماعت، ایک دونوں سینکڑوں ملتے تھے، اس لیے کہ وہ آہستہ 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 آیتیں نازل ہوتی گئی، وہ یاد کرتے چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہوتا چلا گیا اور وہ قرآن مجید کے مکمل حافظ کہلائے۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں میں حضرات صحابیات میں کتنی ایسی صحابیات ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، تو جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی کا آنا بند ہو گیا، قرآن پاک مکمل ہو گیا، تو مکمل ہوتے ہی ان کو قرآن مجید ازبر یاد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی ان صحابیات کو چونکہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا گیا، یاد کرتے گئے، تو پورا قرآن مجید یاد تھا۔ ام حارثہ بنت نعمان بہت مشہور صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف پورا یاد ہے، بہت مشکل سورت ہے، 26ویں پارے کی ہے سورہ قاف۔ انہوں نے کہا سورہ قاف مجھے یاد ہے، تو ان کے بیٹوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے دوسرے جاننے والوں نے، سہیلیوں نے پوچھا آپ نے اس کو یاد کیا؟ آپ نے اس کو یاد کیا؟ کیسے یاد کیا؟ آپ کو کیسے سورہ قاف یاد ہے؟ انہوں نے کہا حفظت من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر جمعہ کے دن جب منبر پر تشریف لاتے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خطبہ دیتے، تو اس خطبے میں کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن میرے آقا سورہ قاف تلاوت کرتے تھے، تو میں اللہ کے پیغمبر کے خطبے میں شریک ہوتی تھی اور میں نے پیغمبر کی زبانی سن سن کر پوری سورہ قاف یاد کر دی۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور مولانا صاحب الم تری کیف فعل ربک پڑھتے ہیں، آپ گنتی سے باہر ہو گیا ہوگا کتنی دفعہ مولانا نے مغرب کی نماز میں الم تری پڑھا، آپ نے کتنی دفعہ مولانا صاحب نے رایت الذی پڑھا، کتنی دفعہ القاریہ پڑھا، پتہ نہیں کتنی دفعہ امام صاحب نے ایک صورتیں پڑھی ہے، اور ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہو کہ مولانا صاحب کے پڑھنے سے اور سن کر میں نے یاد کیا؟ اس لیے کہ مولانا صاحب تو پڑھتے ہوتے ہیں ادھر میں، اور ہم اپنے یا گجرات میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر سلٹ کے بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں۔
ہمارا دماغ کہیں بکرے میں ہوتا ہے، کہیں گائے میں ہوتا ہے، کہیں کھیت میں ہوتا ہے، کہیں بلڈنگ بنانے میں ہوتا ہے، کہیں دکان اور کاروبار میں ہوتا ہے، کہیں فیکٹری چلانے میں ہوتا ہے، کبھی تو پیسے جمع کرنے میں ہوتا ہے، کبھی پیسے خرچ کرنے میں ہوتا ہے۔ مولوی صاحب اپنا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ کاش مولانا صاحب جو پڑھتے وہ ہم سنتے، تو یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں بہت ساری صورتیں یاد ہوتی، قرآن کی مختلف آیتیں یاد ہوتی، اور پڑھتے بھی پھر اسی انداز سے جس انداز سے مولانا صاحب پڑھتے ہیں، ہمیں یاد ہوتی، لیکن یاد نہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ بیان کرتے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا نا آہستہ آہستہ، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہو گیا۔ دوسرا فائدہ آہستہ آہستہ نازل ہونے کا وہ یہ کہ آہستہ آہستہ حکم آتا گیا اللہ کا، تو عمل کرنا بھی آسان ہوا۔ اگر ایک دم حکم آ جاتا تو نماز بھی آج پڑھو، زکوٰۃ بھی آج دو، روزہ بھی آج رکھو، حج بھی اب کرو، شراب بھی اب چھوڑو، سودی کاروبار بھی اب چھوڑو، تو کرنے کے کام اور نہ کرنے کے جو کام ہے پوری شریعت مطہرہ اگر ایک دم انسان کو مل جاتی تو ایک دم انسان کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا۔ آہستہ 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 حکم دیا جا رہا، تم یہ کرو، آج یہ کرو، 2 مہینے کے بعد اور حکم آ رہا، جب دیکھا اس پر پکے ہو گئے، ایک اور حکم آ گیا، ایک اور حکم آ گیا، آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا گیا۔ حکم آنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہوا۔ آج نماز آئی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ آئی، پھر اس کے بعد روزہ آیا، پھر اس کے بعد حج آیا۔ جب انسان ایک عمل کرنے کا پابند ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے دوسرا اور تیسرا حکم آیا، آہستہ 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 اس کے لیے کرنا آسان ہو گیا۔ قرآن مجید کے آہستہ نازل ہونے کی یہ بھی وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی کہ قرآن مجید کی مراد اور قرآن مجید کی منشا کو انسان اچھی طرح سمجھ سکے۔ جب کوئی نیا واقعہ ہوتا تھا، کوئی نیا واقعہ ہوا، کوئی نیا واقعہ ہونے کے نتیجے میں اللہ آسمان سے ایک آیت نازل کر رہے ہیں، تو انسان کے لیے اس آیت کی مراد کو اور منشا کو معلوم کرنا، سمجھنا، متعین کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس واقعہ کی روشنی میں۔ اگر قرآن مجید یک دم نازل ہو جاتا، نہ کوئی شان نزول ہوتا، نہ کوئی واقعہ ہوتا، نہ کوئی سوال ہوتا، نہ کوئی حادثہ ہوتا، نہ کوئی فاجعہ ہوتا، کوئی ایسی چیز نہ ہوتی، اور ایک دم آیت کریمہ نازل ہو جاتی، تو انسان کے لیے قرآن کی مراد کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی مشکل ہوتا، متعین کرنا بھی مشکل ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نانا پہلے میں خود ایک واقعہ پیدا کرا دوں گا، اور پھر سوال ایسا کرا دوں گا، اور پھر سوال محمد الرسول اللہ کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا، اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، اور جو ہے وحی کے بارے میں بیٹھے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں وحی نازل کروں گا تاکہ لوگوں کو صحیح طور پر پتہ چل جائے کہ یہ عمل جو میں نے نازل کیا، یہ حکم نازل کیا، اس پر عمل کس طرح کرنا ہے اور اس کی مراد کیا اور منشا کیا۔ ایک شخص آ گیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کافر تھا، کوئی سوال پوچھ لیا اس نے، روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، ذی القرنین کے بارے میں کوئی سوال پوچھ لیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گا۔ اب کل وہ آ گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل نہیں، کل آنا، کل دوں گا۔ اب وہ کل واپس آ گیا، فرمایا آج نہیں، واپس آنا، میں تمہیں واپس دوں گا۔ اب وہ حیران، وہ آتا ہے، روز آتا ہے، روز چلا جاتا ہے، روز آتا ہے، روز چلا جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہی کے انتظار میں کہ پہلے سوال کوئی پوچھتا تھا اللہ جواب دے دیتے تھے، اس بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اللہ کا پیغام ہے پہلے آپ کے لیے اور آپ کے ذریعہ سے پوری امت کے لیے، پھر اس کے بعد ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ وہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب آئندہ سے اس بات کا دھیان رکھنا، جب بھی کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اپنی طرف سے مت کہہ دینا یہ میں کل بتا دوں گا، مگر جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرنا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ دینا، انشاءاللہ ضرور۔ یہ قرآن مجید ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ 15واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے،
اور سورہ کہف کا غالباً چوتھا رکوع ہے. آپ گھر میں قرآن شریف ہو، جس کا ترجمہ آپ کو مرضی ہو، جس کی تفسیر آپ کو پڑھنی ہو، ضرور پڑھیں. ایک تو یہ کہ آپ کو بات سنی ہوئی ہے وہ تو آپ نے مان بھی لی ہے، لیکن جب قرآن مجید کو دیکھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، آپ کا قرآن کے ساتھ شغف بڑھے گا، تعلق بڑھے گا، آپ کو یقین آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا ایک بات، اور مزید بات حاصل کرنے کا آپ کے دل میں جذبہ اور شوق پیدا ہوگا. قرآن شریف کا ترجمہ مسجد میں حوالہ دیا جائے، ضرور گھر میں جا کے دیکھو. کسی بزرگ کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، اہل سنت والجماعت کی، اہل حقہ کی، اس کا قرآن مجید کا ترجمہ رکھیں، اردو میں رکھیں، انگریزی میں رکھیں، اور جب کبھی حوالے دیے جائیں گھر جا کے دیکھیں کہ مولانا صاحب نے جو کہا ہے. اس لیے کہ مجمع میں ساری بات نہیں کہی جا سکتی ہے. اس آیت کے ذیل میں جتنے نکات ہیں، جتنے فائدے ہیں، سارے فائدے میں ایک دم بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس حوالے سے جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو اس کے اندر مزید جو فائدے ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، وہ بھی سمجھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا میرے محبوب ایسا نہ کہے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مت کہنا کبھی بھی کہ میں یہ کام کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا. انشاءاللہ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے، آپ کی ضرورتوں کو حل کر دیں گے، آپ کے تمام پریشانیوں کو دور کریں گے. اس لیے انشاءاللہ ضرور کرنا. پھر جو سوال تھا اس کا جواب بھی نازل ہوا. تو جب آیت نازل ہوئی، ایک دم آیت نازل ہو جائے تو آپ کو مراد نہ پتہ چلتا. صحیح معنوں میں اس کا مراد کا تعین کرنا، اس کا مطلب سمجھنا، واضح طور پر سمجھنا معلوم نہ ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل کیا، قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل کیا. کبھی کسی واقعے کے بعد نازل کیا، کبھی ویسے نازل کر دیا تاکہ اس کا حفظ کرنا، تاکہ اس کو یاد رکھنا، تاکہ اس کو سمجھنا، اس کے معنی اور مراد کو متعین کرنا معلوم ہو جائے. تو میں کہہ رہا تھا ایک دم نازل کرنے کے بھی فائدے ہیں اور آہستہ آہستہ اتارنے کے بھی فائدے ہیں. تقریباً آہستہ آہستہ اتارنے کے 20 فائدے اس وقت میرے ذہن میں ہیں. ظاہر ہے کہ میں اس وقت تمام باتیں آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا. میں نے تو چلتے ہوئے سر راہ چند میں نے وجوہات بتانے تھے. کتاب انزلنا ہو، انزلنا کا لفظ نکلا، اللہ نے اس کو اتارا. کس طرح اتارا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم بھی اتارا ہے، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی راز ہے، اس کے پیچھے بھی اس امت مرحومہ کے ساتھ رحمت کا، تلطف کا اور مہربانی کا معاملہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان دنیا سے زمین پر اللہ نے اتارا ہے. 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اتارا ہے. اس کے پیچھے بھی کچھ حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی راز ہے، اور وہ راز بھی حضرت امت محمدیہ کے ساتھ محبت کا اور تلطف کا اور مہربانی کا ہے. فرمایا کتاب انزلنا، میرے محبوب یہ عظیم الشان کتاب ہے. علماء جانتے ہیں کہ کتاب ان پر نکرہ ہے، اور نکرہ جب آتا ہے تو کبھی کبھی تعظیم کا معنی پیدا کرتا ہے، تفخیم کا معنی پیدا کرتا ہے. فرمایا کتاب، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اور یہ عظیم الشان کتاب کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ اس کا اتارنے والا بڑا عظیم الشان ہے. اس لیے کہ ہر کتاب کا تعلق اور ہر کتاب کی عظمت اس کے لکھنے والے کے ساتھ ہوتی ہے. اگر لکھنے والا بہت بڑا عظیم الشان انسان ہے، بڑا عالم انسان ہے، تو اس کی کتاب کے اندر ماں سوائے چند غلطیاں ہوں گی بھی تو، لیکن اس کتاب کے اندر علم ہوگا. جب ہم ابھی مولانا سے سن رہے تھے، علامہ قرطبی کا نام ہم نے سنا، ابھی مولانا سے سن رہے ہوں گے آپ، میرے سے پہلے علامہ جلال الدین سیوطی کا نام سنا. جو بڑے بڑے لکھاری ہوتے ہیں اس کی کتابوں کی عظمت بھی ویسے ہوتی ہے. اور جو تھرڈ کلاس ہوتے ہیں، رشدی جیسے، ان کی کتاب تھرڈ کلاس لوگوں میں تو مقبول ہوتی ہے لیکن فرسٹ کلاس لوگوں میں کبھی مقبول نہیں ہوئی. یہ یاد رکھنا. اور دنیا میں جس طرح فرسٹ کلاس کی جماعت ہے نا، تھرڈ کلاس کی زیادہ جماعت ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اکثرہم یجہلون. جاہل زیادہ ہیں، اس لیے فکر نہ کریں. جاہلوں کی جماعت میں اس کی کتاب ضرور اگر عام ہوئی ہو تو ہوگی، لیکن عوام میں اس کتاب کی کوئی مقبولیت نہیں، اور نہ قیامت تک کی صبح کے لیے مقبولیت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جو جاہل ہو، جاہل سے جاہلانہ ہی باتیں نکلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب عظمت والی اس لیے ہے کہ اس کا بھیجنے والا بھی تو عظمت والا ہے. یہ کتاب علم والی ہے اس لیے کہ اس کا بھیجنے والا بھی تو علام الغیوب ہے. یہ کتاب بڑی شان والی ہے اس لیے کہ اس کا بھیجنے والا بھی شان والا ہے. یہ کتاب بلندیوں اور سرفرازیوں پر مشتمل ہے، اور اس لیے کہ اس کا بھیجنے والا بھی تو بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہے. ہاں اللہ فرماتے دیکھو یہ ساری شان
اس کتاب کے اندر اس لیے آئی کہ یہ ساری اعلیٰ شان میرے اندر ہے، اور اس میں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، اے لوگوں اگر تم بھی اعلیٰ شان والے بننا چاہتے ہو، اگر تم بھی عرفہ بننا چاہتے ہو، اگر تم بھی اولا بننا چاہتے ہو، اگر تم بھی عزت و عظمت والے بننا چاہتے ہو، اگر تمہیں بھی سرفرازی اور بلندی چاہیے، اگر تمہیں بھی عزت و عظمت چاہیے، اگر تمہیں بھی دنیا میں اونچا نام چاہیے، اونچا مقام چاہیے، تو پھر ایسا کرو، اس اونچی کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ تمہارا کام ہوگا اس کتاب، اونچی کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اور میرا کام ہوگا اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہونے کے نتیجے میں تمہیں بھی اونچا کر دینا۔ اگر تم چاہتے ہو، اونچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ یہ اللہ یہ کتاب تمہیں بلند لے جائے گی۔ اگر کسی کو اڑنے کا شوق ہے، کسی کو بلندیوں پر جانے کا شوق ہے، کسی کو چاند پر جانے کا شوق ہے، کسی کو مریخ پر جانے کا شوق ہے، کسی کو اس سے آگے جہاں کہیں دنیا جا سکتی ہے اور گئی ہے اور جا سکتی ہے اور جانے کا ارادہ کر رہی ہے، اگر ادھر جانے کا شوق ہے تو پھر جہاں جو چیز جاتی ہے اس کے اندر بیٹھ جاؤ، چنانچہ اس کے اندر بیٹھ جاؤ گے۔ اوپر اڑنے کا شوق ہے، ہوائی جہاز میں چلے جاؤ، ہیلی کاپٹر میں چلے جاؤ، وہ بلند و بالا جگہوں پر ہے، لہذا تم ادھر چلے جاؤ گے، تمہیں اونچا لے جائے گی۔ اگر تمہیں عظمت چاہیے، عزت چاہیے، قرآن عزت و عظمت والا ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں بھی عزت و عظمت والا بنا دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حال دیکھو، وہی تو صحابہ کرام تھے کہ جو آپس میں لڑتے تھے، ایک ایک پیسے کے لیے، ایک ایک درہم و دینار کے لیے، ارے اس سے بھی کم درجے کی چیز کے لیے ان کے درمیان لڑائی اس طرح ہوتی تھی کہ وہ لڑائی برسوں ختم ہو جاتے تھے، لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، کئی ڈیکیڈ ختم ہو جاتے تھے، دہائیاں ختم ہو جاتی تھی، لڑائی ختم نہ ہوتی تھی، اور معاف کیجئے کئی صدیاں ختم ہو جاتی تھی، لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ جنگ بعاث، جنگ مسوس، یہ ایسی جنگیں ہیں تاریخ میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک مرغی ایک دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، ایک دوسرے کے گارڈن میں چلی گئی، اور ادھر جا کر اس نے اس کا کوئی چیز تھی اس نے لگائی ہوئی تھی، پھل ہوگا، پھول ہوگا، کوئی اور سبزیاں ہوگی، کوئی تنیا ہوگا، کوئی، یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، کوئی کدو ہوگا، کوئی لوکی ہوگی، کوئی چیز اس نے اس دور کے مطابق اگائی ہوگی۔ وہ مرغی گئی، اس مرغی کو کیا پتا، اس نے جا کر تھوڑا اس کو خراب کر دیا۔ دوسرے دن وہ آیا، اس نے کہا کیڑی مرغی ہے، کون سی مرغی ہے جس نے ہمارے، کس کی مرغی ہے؟ پتا چلا اس کی مرغی نے، اس نے جا کر اس کی مرغی مار ڈالی۔ اس نے کہا یار مرغی نے خراب کیا تھا، مرغی کو تم نے کیوں مار ڈالا؟ میں تمہارے بکرے کو مار دوں گا۔ اس نے جا کر اس کے بکرے کو مار دیا، اس نے جا کر اس کے اونٹ کو مار دیا۔ صرف اس بات پر لڑائی شروع ہوئی تھی اور 60 ایئرز تک جنگ بسوس چلتی رہی۔ ایک مرغی کے فارم کو اور گارڈن کو خراب کر دینے کے نتیجے میں سینکڑوں انسان مارے گئے اور سینکڑوں انسان کمائے۔ لڑنے والے ایسے تھے۔ ایک آدمی پیاسا تھا، اس نے دودھ پی لیا ایک اونٹنی کا، مجھے پیاس لگی ہے، اونٹنی کا دودھ پی لیا۔ جب وہ اونٹنی شام کو گھر گئی، اس نے دیکھا تھن خالی ہے۔ انہوں نے کہا اس اونٹنی کے اندر دودھ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا فلاں قبیلے کا آدمی ہے، اس نے دودھ نکال لیا۔ اس نے کہا اس کی ہمت، بغیر پوچھے وہ گیا اور رات کو گیا اور جا کر کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے کہا تم نے میری اونٹنی کا دودھ نکالا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا کر لے گا؟ انہوں نے کہا تو دیکھ کیا کر لیتا ہوں۔ اس کی اونٹنی کھڑی تھی، اس نے جا کر اس کی اونٹنی کا تھن ہی کاٹ لیا۔ انہوں نے کہا تو نے ایک دن نکالا، اب تو ہمیشہ دودھ کے بجائے خون ہی پیتا رہے گا، میں تمہاری اونٹنی کو یہاں کھڑا رہنے نہیں دوں گا، اس کا دودھ تمہیں پوری زندگی پینے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا تم نے میری اونٹنی کا تھن کاٹا، میں تیری اونٹنی کے گردن کاٹ دوں گا۔ اس بنیاد پر کہ صرف دودھ بغیر اجازت کے پیا گیا، دو مختلف قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے، 120 سال تک لڑائی رہی۔ اسے جنگ بعاث کہتے ہیں۔ چلتی رہی، ایسے لڑاکو قوم تھے، ایسے گرے ہوئے قوم تھی، رات چلتے ہوئے زندہ جانور کے پیٹھ پر چھری مارتے تھے، اور چھری مارنے کے بعد خون نکلتا تھا تو خون پی لیتے۔ مختلف قسم کی ان کی زندگیوں میں جہالت تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید لے کر آئے۔ قرآن مجید کو ان کے درمیان میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے رائز کیا، نافذ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کل کے وہ جو جن سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے تھے،
مسلم شریف کی روایت اٹھا کر دیکھیے، فرمایا ان اللہ تعالی نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجبهم الا غبر من اہل الکتاب الا غبر اہل الکتاب۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب زمین پر نظر ڈالی تو کیا عجمی اور کیا عربی، اللہ کو سب پر غصہ آیا، سب سے نفرت ہوئی کہ میں نے ان کو بنایا تھا کس کام کے لیے اور کرنے لگے کیا کام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھر رحمت کو جوش آیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، پھر یہ لوگ کتاب سے وابستہ ہوتے چلے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے چلے گئے، اللہ کے پیغمبر کی درسگاہ سے شاگرد بنتے چلے گئے، پھر اتنے اونچے ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کو آئیڈیل بناتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں اگر تمہیں ہدایت چاہیے، اگر تمہیں میری محبت چاہیے، اگر تمہیں میری محبت چاہیے، نہیں اگر تمہیں میری جنت چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے، ہاں چاہیے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر تمہیں سب کچھ چاہیے جو کچھ میرے خزانے میں ہے تو پھر تمہیں اس طرح بننا پڑے گا جس طرح محمد الرسول اللہ کے شاگرد بنے۔ آئے ابو بکر تھے، جب نکلے ہیں تو صدیق اکبر بن کے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آیا تھا خطاب کا بیٹا عمر، اور جب وہاں سے جا رہا، اس درسگاہ سے فارغ ہو کر جا رہا تو عمر فاروق کہلاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے تھے عثمان ابن عفان، جب جا رہے ہیں تو ذی النورین جا رہے ہیں۔ آئے تھے علی ابن ابی طالب اور جا رہے ہیں تو اسد اللہ بن کے جا رہے ہیں۔ آیا تھا بلال اور جا رہے ہیں تو سیدنا بلال بن کر جا رہے ہیں۔ آیا تھا حسن اور حسین اور جا رہے ہیں تو سید الشہداء اور شہیدوں کے اور جنت کے پھول بن کے جا رہے ہیں۔ محمد وہ کیسے اردو کے شاعر نے کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ اردو کا شاعر کہتا ہے، کسی بڑے اللہ والے کا شعر ہے، میرے آقا کو اشارہ کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا۔ درفشانی نے تیری موتی کے لٹانے نے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اے محمد کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی تیری، کیا تعلیم و تربیت تھی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا تعلیم و تربیت تھی کہ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو قوم مردہ تھی، جو قوم بالکل ضمیر سے مر چکی تھی، جو تھوڑے تھوڑے پیسے پر، تھوڑی باتوں پر لڑنے والی تھی، ہر برے اخلاق ان کی زندگی میں تھے، کیا نظر تھی اور کیا تربیت تھی میرے آقا کہ آپ کی تربیت سے ان کو زمانے کا امام کر دیا۔ وہ صرف مردے سے زندہ نہیں ہو گئے بلکہ جہاں جہاں چلتے چلے گئے وہاں کے مردہ لوگوں کو وہ زندہ کرتے چلے گئے۔ ایک ایک صحابی جس طرح منہ اٹھا کے چلا گیا وہاں کی بستیاں مردہ تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایک صحابی کی برکت سے وہاں کی بستیوں کو زندہ کر دیا ہے۔ زمانے گزر گئے، زمانے علاقے کے علاقے زمانے بھر منور ہوتے رہے، آج تک بعض صحابہ کرام نے ایسا کام کیا، اللہ نے ان سے ایسا کام لیا، محمد الرسول اللہ کی برکت سے، ان کی زیر تعلیم کے اثر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ان پیاروں سے اللہ نے وہ کام لیا۔ زمانے گزر گئے لیکن آج وہاں اسلام زندہ ہے اور بہت شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے۔ زیادہ تر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا پھر بنگلہ دیش سے ہیں۔ شاہ جلال یمنی رحمت اللہ علیہ، کون ایسا بزرگ ہے جو نہیں جانتا؟ آج ان کی نام سے منسوب مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ حضرت کے مزار پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ حضرت کے مزار کی تربت کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی اور آب کوثر اور آب سلسبیل سے اللہ سبحانہ و تعالی دھلا دے، بڑے درجے عطا فرمائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کون واقف نہیں ہے؟ حضرت خواجہ علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور والے، کس کو معلوم نہیں؟ حکیم الامت مجددین و ملت عظیم المرتبت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، سارے مل کر کہو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے
دانت کے سلسلے میں لاہور گیا تھا. حضرت فرماتے ہیں دانت میرے خراب تھے, مجھے کسی نے کہا لاہور چلے جاؤ, وہاں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, دانت آپ کے ٹھیک کر دیں گے. حضرت فرماتے ہیں میں لاہور اپنا دانت ٹھیک کرانے کے لیے آیا, میں لاہور میں رہا, دانت ٹھیک ہوئے. کسی نے کہا گھومتے پھرتے, میں نے کہا میں گھومنے پھرنے کا عادی نہیں ہوں, کوئی خاص جگہ ہو تو بتاؤ. کسی نے کہا چلے ہم آپ کو خاص جگہ لے جاتے ہیں. لے گئے حضرت کو. اپنے زمانے کے جب حضرت آئے تھے تو اس وقت پاکستان کا کوئی سربراہ تھا, وہ فوت ہو چکا تھا. حضرت کہتے ہیں مجھے ان کے مزار پر لے گیا, خدا کی قسم میں نے ان کے مزار پر وحشت ہی وحشت دیکھی ہے. فرمایا اس کے بعد مجھے داتا صاحب لائے. حضرت فرماتے ہیں میں نے داتا صاحب کے مزار پر آ کر میں نے مراقبہ کیا. حضرت کا بیان ہے, حضرت فرماتے ہیں میں نے ہزاروں فرشتوں کو وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے دیکھا. حضرت کے مزار پر ہزاروں فرشتوں کو میں نے ہاتھ باندھ کر وہاں عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا. ایسے بولو. شاہ جلال یمنی رحمت اللہ, کتنے آدمی آئے تھے؟ 360. ہاں 360. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے بھی وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی, مولانا کی برکت سے, اسپینی حضور کی برکت سے. وہاں میں گیا اور ہمارے ساتھی گئے. وہاں جو ہم نے دیکھا وہ تو بعد کی بات ہے, بعد میں بتاؤں گا کسی اور موقع پر. لیکن دیکھیں نا, حضرت آئے 360 آئے تھے اور علاقہ پھیلا ہوا تھا ہندوؤں کا, خدا کے نافرمانوں کا. حضرت کے قدم مبارک کی برکت سے, اللہ کے پیغمبر کے اتباع سنت کی برکت سے, حضرت کی تعلیم کے زیر اثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کایا یوں پلٹی ہے. حضرت کو گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے, لیکن حضرت کی برکت کے اثرات آج بھی موجود ہے. اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے مسلمان آج بھی ایمان پر ہیں, اور جہاں جہاں گئے ہیں حضرت کی برکت سے ایمان کو پھیلانے والے بن گئے ہیں. سارا ثواب حضرت کو مل رہا. ایک ایک صحابی, تو میں کہہ رہا تھا ایک ایک قرآن سے وابستہ ہو جائیں. اگر ہمیں عزت چاہیے, عظمت چاہیے, شان چاہیے, بلندی چاہیے, جو کچھ چاہیے, اللہ کہتے ہیں یہ عظمت والا میں ہوں, میں نے قرآن عظمت والی کتاب نازل کی ہے, مجھ سے منسوب ہے یہ کتاب. اور ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ نسبت ہو جائے نا اس کا مقام بڑا اونچا ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, ایک اینٹ آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے ٹوائلٹ میں, ہو سکتا ہے وہ بھی وارنگٹن برک ہو, وارنگٹن میں ایک ہو, آپ کے گھر کے ٹوائلٹ میں لگی ہوئی ہے, ایک آپ کے گارڈن میں لگی ہوئی ہے, ایک آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے, اور وہی وارنگٹن اینٹ یہاں لگی ہوئی ہے, مسجد فاروق اعظم میں لگی ہوئی ہے, مسجد ابو بکر میں لگی ہوئی ہے, یا اور کوئی مسجد ہے اس مسجد میں لگی ہوئی ہے. ہاں ہاں ایک ہی فیکٹری سے نکلی ہے, ایک وقت میں بنی ہوئی ہے, کچھ وہاں لگی کچھ یہاں لگی, ایک آپ کے ٹوائلٹ کے ساتھ لگ گئی, ایک آپ کے گھر کے ساتھ لگ گئی, ایک آپ کے گارڈن کے ساتھ منسوب ہو گئی. اس اینٹ کا مقام کچھ اور ہے, اور جو وارنگٹن برک اللہ کے گھر کے ساتھ لگ گئی اس کا مقام کچھ اور ہو گیا. ایک نسبت انسان کو اونچا کر دیتی ہے. ایک کسی اچھی چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے, اس کا کل تک. کیٹ میڈلٹن کو کون جانتا ہے؟ میڈلٹن نام ہے نا, میڈلٹن, کیتھرین میڈلٹن, کیٹ, اس کو کیٹ بولتے ہیں, ہاف بولتے ہیں, کیٹ میڈلٹن. ہاں میڈلٹن, کیٹ میڈلٹن. مجھ سے زیادہ ان کو یاد ہے مولوی صاحب کو, اتنا تو ولیم کو یاد ہونا چاہیے, وہ بھی پورا نہیں جانتا. کیٹ میڈلٹن, مڈلٹن ہو کہ لوور ٹن ہو کہ ہائی ٹن ہو, ہم کو کیا ہے, اب ہمارے کسی کام کی نہیں. کیوں جانتا تھا اس کو؟ اسٹریٹ کی لڑکی تھی, نارمل مڈل کلاس لڑکی تھی, ولیم کے ساتھ منسوب ہو گئی, تب فیوچر کی رانی بن گئی. اب اس کو الٹی ہوتی ہے تو اخبار میں بریکنگ نیوز آتا ہے مڈلٹن کو الٹی ہو رہی ہے, اس کے پیٹ میں بلوٹنگ ہو جائے. کس نے کہا تھا اس کو گیس والا کھانا کھاؤ؟ بلوٹنگ ہو گئی, اخبار میں بلیکنگ آتی ہے, اور اس کو بلوٹنگ پرابلم ہو گئی, بیچاری گیس نہیں لے سکتی, ہسپتال میں داخل ہے. اس کو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ایک ایک انچ کی اس کی رپورٹ دیتی ہے. اللہ کی بندی, کل وہ 16, 18, 19 سال کی تھی, کوئی دیکھتا نہیں تھا کیٹ میڈلٹن کو, اس کی طرف کسی نے دیکھا نہیں تھا. آج ایک دم کیٹ میڈلٹن کا اتنا ویلیو کیوں ہو گیا, اتنا زیادہ ویلیویبل پرسنالٹی کیوں آ گئی؟ تو کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم, یہ پرنس ولیم کے ساتھ منسوب ہو گئی. ولیم جو ہے وہ پرنس ہے, اور پرنس کے ساتھ جو چیز منسوب ہو
جائے اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب پرنس ولیم کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے کلام کے ساتھ لگ جائے تو اس کا مقام کیوں اونچا نہیں ہوگا؟ وہ اللہ کے ساتھ کوئی لگ جائے اس کا مقام کیوں اونچا نہیں ہوگا؟ جو اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب ہو جائے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے جیسی ذات کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کوئی نہیں۔ جو اللہ کے رسول کے ساتھ جڑتا چلا گیا، پوری انسانیت، پوری معاشرے میں اس جیسا عزت والا کوئی شخص نہیں ہے۔ آج چاہے ہم اسے پاؤں کی جوتی سمجھتے رہیں، آج چاہے مولوی ہماری نگاہوں میں عزت والا نہ ہو، آج حافظ قرآن چاہے ہماری نگاہ میں عزت والا نہ ہو، مگر اللہ کہتا ہے تمہیں ان کی عزت سے اور ناعزتی سے کیا فرق ہے؟ تمہیں تو یہ دیکھو کہ میرے اللہ کی نگاہ میں میرا کیا مقام ہے۔ کھڑا ہے ایک آدمی بالکل بیچ میں، چاروں طرف لوگ جو ہے وہ دھوپ میں کھڑے، اور وہ آدمی سائے میں کھڑا ہے۔ ایک بادل کا ٹکڑا ہے اور اس بادل کے ٹکڑے نے اس کو دھوپ سے بچایا ہوا ہے۔ وہ ایسا ہلتا ہے تو بادل کا ٹکڑا ایسا ہل جاتا ہے، وہ ایسا ہلتا ہے تو بادل کا ٹکڑا ایسے ہل جاتا ہے۔ سارا مجمع دیکھ رہا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا کوئی نبی ہے؟ کہا نبیوں کا ادھر کیا کام انسانوں میں، عام لوگوں میں؟ یہ تو مخلوق کھڑی، عام انسان کھڑے ہیں، اللہ کے نبی تو اپنے اپنے جگہوں پر ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ کوئی ولی ہے، کوئی کتب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی ابدال ہے۔ یہ اگر ایسے بڑے بڑے والا ہے تو عام انسانوں میں کیوں کھڑا ہے؟ کون ہے آخر؟ ایک دوسرے سے پوچھیں گے Do you know him؟ کہتا no معلوم نہیں۔ I don't know۔ Do you know him؟ کہا no I don't know، I never seen him before۔ تم اس کو جانتے ہو؟ no میں نے بھی before نہیں، B5 میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ before کیوں؟ B3 بھی تو ہو سکتا ہے۔ I never seen him B5 I mean before۔ I never met him B3 یعنی before۔ کون ہے یہ؟ معلوم نہیں ہم کو، یہ کون ہے؟ بھائی پوچھو تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، کا نہیں معلوم؟ فرشتے کو بلاؤ، او بھائی ذرا ادھر آنا، ایک مسئلہ حل کر دو۔ یہ آدمی کون ہے جس کے اوپر اتنا بادل نے ایسے کام کیا ہوا ہے، سایہ کیا ہوا ہے؟ ذرا بتا تو دو یہ ہے کون؟ کہا ٹھہر جاؤ میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں، اللہ سے معلوم کر کے آتا ہوں تمہارا سوال۔ اللہ کے پاس جا کر آئے گا، کوئی پتہ چلا؟ کہاں پتہ چلا؟ کہ اللہ نے فرمایا جا کے کہہ دو یہ وہ شخص ہے، نہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، نہ کوئی بہت بڑا مفتی ہے، نہ کوئی بہت بڑا شیخ ہے اپنے وقت کا، نہ کوئی ولیوں اور غوثوں اور ابدالوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک دن ایک حافظ صاحب کے، ایک عالم صاحب کے جوتے محض اس کے حافظ اور عالم ہونے پر اٹھا لیے عزت کے ساتھ۔ اللہ نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا تم نے زمین پر میرے عالم اور حافظ کی عزت کی ہے، میں میدان محشر میں تیری عزت کے ڈنکے بجوا دوں۔ تم نے ایک حافظ کی عزت کی، اس کے جوتے اٹھائے، تم نے ایک عالم کی عزت کی، اس کے جوتے اٹھائے۔ تم نے اس کے جوتے اس لیے اٹھائے نا کہ اس کے سینے میں میرا قرآن ہے، تم نے اس لیے اس کی جوتی اٹھائی ہے کہ اس کے سینے میں محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر اور یہ دین اسلام، یہ قرآن، یہ مجھے پسند ہے، اور جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میدان محشر کے لوگوں پر یہ ظاہر کر دوں کہ اس نے حافظ قرآن کے جوتی اٹھائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا ہے، اللہ نے آج اس کو یہ صلہ دیا ہے کہ اس دھوپ والی جگہ پر بھی اللہ نے اس کے لیے سائبان کا اور بادل کا انتظام کیا۔ ہماری نگاہ میں تو عزت نہیں، ہماری نگاہ میں تو کوئی مقام نہیں، لیکن جس کی کتاب کے ساتھ یہ وابستہ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ وابستہ ہے، رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ یہ وابستہ ہے، شریعت مطہرہ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے، اور یہ چیزیں خدا کو پسند ہیں۔ دنیا نہ، دنیا اگر کوئی ایک بھی قیمتی چیز ہوتی، معاف کرنا آج ہمارے سوچنے کا معیار بدل گیا۔ آج پیسہ والا آئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی عالم آ جائے کہتے ہیں آئے مولوی صاحب تو روز آتے ہیں، چلو دروازے پر یہ دستک، وہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ننگے پیر بھاگ کے جائیں، وہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، آؤ آؤ اندر آؤ، بیٹھو بیٹھو، بچی نہیں کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ آؤ وہ کیسے کہتے ہیں؟ آئیبا آئیبا کیسے بولتے ہیں؟ اسن اسن، ہاں اسن،
اندر آئے، ڈاکٹر صاحب آئے، انجینئر صاحب آئے، آسن ویلکم، خوش آمدید، آئبہ مسلی خائبہ، بات خائبہ، سائے خائبہ۔ ہاں، اور مولوی صاحب آئے، کہتے روز آتے ہیں، جا کے بچے کو کہتے ہیں جا کے کہہ دو ابا گھر میں کوئی نہیں، ابا نہیں ہے، سن جا کے کہہ دو ابا نہیں ہے۔ مولوی صاحب ہے نا، مولوی صاحب ہیں نا، اور ڈاکٹر صاحب۔ ہماری سوچ بدل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا اتنی ویلیو ہوتی جتنی مچھر کے پر کی ویلیو ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں کافر کو پینے کا ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ میری نگاہ میں مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں پوری دنیا کی، جس کے اندر سب کچھ ہے۔ اللہ کو تو اللہ والے پسند ہے، قرآن والے پسند ہیں، اللہ کو نماز والے پسند ہے، اللہ کو دین والے پسند ہے، اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والے اور شریعت والے پسند ہے۔ اور اللہ پھر اس کے حساب سے جو جو منسوب اس کے ساتھ ہوتا چلا جائے۔ اور میں تم نے حفظ کر لیا؟ کہاں کر لیا؟ ادھر آؤ، اپنے خاندان میں جاؤ اور 10 آدمی ایسے دیکھو، 10 آدمی کہ جس کو میں جن کے اعمال کی بدولت ان پر گناہ اور ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم، وہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ جہنم میں جائیں گے۔ کہا جاؤ ان میں سے 10 آدمیوں کو نکال کر میرے سامنے لے آؤ۔ وہ 10 آدمیوں کو نکال کر لائے گا جن کے اوپر مہر ہو چکی تھی کہ یہ جہنمی ہے۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے سینے میں قرآن ہے اور تمہیں تو دوں گا، تمہارے والدین کو تو دوں گا، لیکن تمہاری برکت سے ان 10 جہنمیوں کو بھی جہنم سے آزاد کرا دوں گا، اس واسطے کہ تمہارے سینے میں میرا کلام محفوظ۔ آج تمہاری ویلیو ہے، آج تمہاری عزت ہے، تمہارا مقام ہے میری نگاہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کتاب انزلنا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کتاب انزلنا، ابھی تو میں شروع نہیں ہوا، گرم ہو رہا ہوں، ابھی تو گاڑی نکلی نہیں، ابھی تو وہ اسٹیشن پر ہی ہے۔ کتاب انزلنا، اللہ فرماتے ہیں بہت عظیم الشان کتاب ہے، بڑی عزت و عظمت والی کتاب ہے۔ آپ پڑھتے ہوں گے صبح شام ایک سورت پڑھتے ہیں نا، تبارک الذی بیدہ الملک، 30 آیت ہے، اونلی 2 رکوع والی ہے، 2 رکوع ہے اس میں صرف، اور 30 آیت ہے۔ روز رات کو پڑھیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آیت، یہ سورت، اس کا نام سورہ ملک ہے، یہ سورت نجات دلانے والی ہے انسان کو۔ کس سے؟ عذاب قبر سے۔ جو آدمی روز اس کی تلاوت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ اچھا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، سن لیجیے۔ میرے آقا تبوک میں ہے، بالکل سیریا کے بارڈر پر، سعودی عرب کا بارڈر ہے، سیریا اور سعودی عرب کا بارڈر ہے تبوک، تقریباً 700 800 900 کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے۔ آخری لڑائی ہے، آخر غزوۃ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری غزوہ اللہ کے پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں جو ہے گئے ہیں لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے، وہ تبوک تھا، بالکل سیریا کی بارڈر پر۔ وہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے پیغمبر ہے تو بات نیوز، اللہ نے کہا جا کے دے دوں، اور آپ سے کچھ پوچھنا بھی ہے۔ کہا کیا بات نیوز لائے ہو؟ کہا یہ نیوز یہ ہے کہ آپ کے وہ صحابی جن کا نام معاویہ ابن ابی معاویہ ہے، یہ حضرت امیر معاویہ نہیں، ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ، حضرت معاویہ ابن ابی معاویہ، مدینہ شریف میں آپ چھوڑ کر آئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا وہ بیمار تھے نا، آپ چھوڑ کر آئے تھے، وہ آپ کے ساتھ اسی لیے تو نہیں آئے تھے کہ وہ بیمار تھے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کے لیے یہ بات نیوز ہے، میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا مدینہ طیبہ میں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انا للہ پڑھی، دل دکھا، افسوس ہوا کہ میرے پیارے صحابی مجھ سے جدا ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل نے، آپ چاہتے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھنا؟ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ 900 کلومیٹر، 1000 kilometers away from Medina Sharif, he was صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔
فرمایا جبرائیل ممکن ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا اگر میرا محبوب پڑھنا چاہیں تو ممکن بنا دینا. کہاں پڑھنا تو چاہتا ہوں. فرمایا پھر ٹھیک ہے نہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے نہیں پڑھائیں گے بھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے عرض کیا بھائی ہم نے معاویہ ابن ابی معاویہ کی نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھیں گے، سب بنانا. چنانچہ جب سب بنائی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنا پر مارا زمین پر. جتنے ٹیلے تھے، جتنے پہاڑ تھے، جتنی اونچ نیچ زمین تھی، یہ سب کچھ بالکل فلیٹ ہو گیا. میرے آقا غزوہ تبوک میں اور مدینہ منورہ دیکھ رہے ہیں، صحابی کا جنازہ دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام کو صفیں بنائی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کی. حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل میرے تو پیارے بہت سارے دنیا میں فوت ہو گئے ہیں لیکن کسی کے ساتھ یہ خصوصی انعام نہیں ہوا اللہ کی طرف سے جو معاویہ ابن ابی معاویہ کے ساتھ خصوصی انعام کیا گیا کہ اس کے لیے تو آپ کو آسمان سے بھیجا گیا، زمین کی اونچ نیچ کو ختم کیا گیا، مدینہ منکشف کرایا گیا، نماز جنازہ پڑھوائی گئی. آخر کیا بات ہے، ایسی ان کی کیا خصوصیت تھی؟ سنیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل جواب دیتے ہیں اللہ کو پتا تھا آپ یہ سوال کرنے والے ہیں اور اللہ نے اس کا جواب بھی مجھے بتا دیا کہ میرا محبوب پوچھے تو کہہ دینا. کہا کہہ دینا یہ وہ صحابی ہیں ان کو سورہ قل هو اللہ سے بڑی محبت تھی. سورہ قل هو اللہ بہت پیار سے پڑھا کرتے تھے، دن میں سینکڑوں مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برکت سے ان کو قل هو اللہ سے محبت تھی، اللہ کو ان سے محبت تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی محبت کے نتیجے میں ان کے انتقال پر آپ سے نماز جنازہ ادا کروایا. قرآن سے محبت کرو. کتاب انزلنا، بڑی شان والی کتاب ہے، بڑی عظمتوں والی کتاب ہے. اے لوگوں اس سے زیادہ میں آگے بات نہیں کر سکتا. 8 بج رہے ہیں اور 8:15 بجے نماز ہے. بچوں نے قرآن مجید ختم کرنا ہے. آج کی مجلس میں صرف اتنی بات عرض کر سکا ہوں، اتنا ہی کہہ سکا ہوں کہ لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، وہ زمانے میں شاعر مشرق حکیم امت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا، اس کا پڑھنا چھوڑ دیا. پڑھتے ہیں تو اس کا صحیح طریقے پر پڑھنا چھوڑ دیا، اچھی طریقے پر پڑھتے ہیں تو سمجھنا چھوڑ دیا، سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، عمل کرتے ہیں تو اس کو پہنچانا دنیا کے لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت رفتہ واپس ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی عزت واپس بحال ہو جائے، دنیا میں مسلمانوں کو واپس وقار ملے، دنیا میں مسلمانوں کو واپس عزتیں ملے، دوستو ہمیں قرآن مجید کے احکام پر چلنا ہوگا. قرآن مجید کے مراد کو، قرآن مجید کے معانی کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہوگا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو، ایک ایک سنتوں کو، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو اپنانا ہوگا. میرے آقا کی زندگی قرآن کی زندگی تھی. جو آیت قرآن مجید میں الفاظ کی شکل میں تھی وہ میرے آقا کی زندگی میں عمل کی شکل میں تھی. قرآن 2 تھے، ایک قرآن چلتا پھرتا اور ایک قرآن جلدوں کے اندر، ایک قرآن خاموش اور ایک قرآن بولتا ہوا. خاموش قرآن جو تھا وہ قرآن وہ ہے جو ہمارے الماریوں میں ہے، اور بولنے والے قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قرآن جو ہماری الماریوں میں بند ہے وہ قرآن ہے، اور ایک چلتا ہوا قرآن جناب محمد الرسول اللہ. ہمیں اللہ کے پیغمبر کی زندگیوں کو اپنانا ہوگا. جن جن لوگوں نے اپنایا وہ کامیاب ہوتے گئے. کسی نے تھوڑا اپنایا، تھوڑا کامیاب، کسی نے زیادہ اپنایا، کوئی زیادہ کامیاب ہو گئے. کسی نے کچھ نہیں اپنایا، بالکل ناکام، اور کسی نے بہت اپنایا، وہ بالکل کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے، قرآن کا پڑھنا اللہ نصیب فرمائے، قرآن کا سمجھنا اللہ نصیب فرمائے، قرآن مجید کے پہنچانا، اس پر عمل کرنا، اس کو عالم میں پہنچانا اللہ نصیب فرمائے. دوستو یہ علماء کرام، یہ آپ کی مسجد کے اساتذہ کرام، اور یہ علماء کرام جو پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور پورے دنیا میں پھیل کر اللہ کے دین کو عام کر رہے ہیں، عام کرنے کی محنتیں کر رہے ہیں، دوستو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ان سے ساتھ محبت کرو،
فرمایا میرے آقا نے 5 چیزیں ہیں، کن عالمن، خود عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو سننے والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا 5ویں لوگوں میں نہ بننا، اگر 5ویں لوگوں میں 5ویں جماعت میں بنے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں جماعت کون ہے؟ کہا علماء سے نفرت کرنے والے اور بغض کرنے والے۔ کہا علماء سے بغض کرنے والے نہ بنو، ان سے محبت کرنے والے بنو، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بنو، ان کے کاموں میں شریک ہو کر اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے ان کے مددگار معین بن جاؤ۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان تمام والدین کو کہ جن کے بچوں آج قرآن مجید حفظ ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچوں کا ختم کرنا ان کے لیے رحمت کا، مغفرت کا، نجات کا، دنیا میں عزت کا، آخرت میں سرفرازی کا ذریعہ فرمائے، اور اللہ ان کے پورے خاندان کو جنت میں لے جانے کا ان بچوں کو ذریعہ بنائے۔ یہ بچے صرف حفظ قرآن پر یہاں رک نہ جائیں، اس سے آگے بڑھیں۔ قرآن مجید کو یاد کیا ہے، اسے اب دوہرا کر اسے پکا کریں، پھر قرآن مجید کو سمجھنے والے بھی بنے، عالم بھی بنے، پھر سارے عالم میں قرآن مجید کی اس خوشبو کو پہنچانے والے بھی بنے۔ اور اس سے بڑھ کر میں ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے استاذوں کو، اس مسجد کے بڑوں کو کہ جنہوں نے یہ تعلیم کا اور تربیت کا یہ انتظام جاری کیا ہے، اور وہ لوگ جو بھی زندہ ہیں اور وہ لوگ جن کو میں شاید جانتا نہ ہوں، اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس مسجد کے بانیوں میں سے بہت سارے، مجھے شوق نہیں ہے پہنچانے کا ان کو اوپر، اگر زندہ ہیں، سب زندہ ہیں تو کہو الحمدللہ، اور اگر کوئی 2-4 جا چکا ہے تو کہو انا للہ، اس کا مطلب ہے کوئی جا چکے ہیں۔ یہ مسجد کب سے قائم ہے؟ کب سے؟ 27 سال ہو گئے اس مسجد کو قائم کیے ہوئے۔ اس وقت کوئی بانیوں میں موجود ہوگا، اس مسجد کے بنانے والوں میں موجود ہوگا، پیسہ دینے والوں میں موجود ہوگا، یا اللہ کی رحمت میں پہنچ چکا ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، علم و عمل، ایمان، اسلام، اخلاق، احسان، اللہ ہر چیز میں برکت دے، اور نہیں ہے اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ جہاں کہیں قبر ہے، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، انگلینڈ کے بھی مختلف علاقوں میں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل کرے۔ اور یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، یہ پہلا موقع نہ ہو، اللہ قیامت تک کی صبح کے لیے ایسے بار بار ایسے خوبصورت ترین موقع اللہ دکھاتا رہے، اور اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جو بچے پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کے سینوں میں بھی اپنے کلام پاک کو عافیت اور آسانی کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں، اور یا ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی، اور شادی کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، چلتے چلتے میری ان کے لیے بھی دعا ہے، آپ آمین کہہ دیں، آپ کی بھی دعا ہو جائے گی، اس لیے کہ معلوم تو نہیں نا کہ وہ کون بن جائے گا، اس وقت ہم زندہ رہیں گے، لیکن ہماری آمین اگر قبول ہو جائے تو وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا، قبر میں ہم کو سلام پہنچتا رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، آخری بات، عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، قبر پر حالات منکشف ہوئے، اس کو عذاب ہو رہا، اللہ پاک معاف کر دے، اللہ اس کے عذاب قبر اٹھا لے، کہنا اس نے مجھے بہت ستایا ہے، بڑی نافرمانی کی ہے، معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں، آپ کی برکت سے عذاب ہلکا کر دیتا ہوں، معاف نہیں کروں گا، بہت اس نے نافرمانی کی۔ روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے نکل گئے، واپس آئے تو دیکھا عذاب بند ہے، کچھ سالوں کے بعد عذاب بند ہے، بہت آرام اور راحت سے ہے وہ انسان اندر میں۔ اللہ پاک آپ نے تو کہا تھا بہت اس نے ستایا ہے، نافرمانی، دعا قبول نہیں کی، آج اسے معاف کر دیا تو جنت جیسے مزے اڑا رہا۔ فرمایا ہاں پیارے عیسیٰ، بات یہ ہوئی، یہ جب فوت ہو گیا تھا تو اپنے پیٹ میں، بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑ کے مرا ہے، 4 سال اس کو ہو گئے، بچہ پیدا ہوا، 4 سال ہو گئے، اس کی اماں اس کو مسجد میں لے کر آئی اور استاد جی سے کہا اس کا ابا کوئی نہیں، اس کو یاد کرا دو قرآن شریف، اس کو قرآن شریف پڑھا دو، اس کو قاعدہ پڑھا دو۔ استاد جی نے پہلے دن کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹے بچے نے اپنی توتلی زبان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے حکم آیا فرشتو اس کے باپ کی قبر سے عذاب روک دو۔ اللہ کیوں روکے؟ اللہ یہ تو بہت گنہگار ہے، کیوں روکے اس کے؟ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا پر نہ کہہ دیا اور آج کہہ رہے ہیں روک دو، کیوں روکے؟ اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں، اس کا 4 سال کا بچہ
اپنی معصوم زبان سے کہتا ہے اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اور مجھے کہہ رہا تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، اور میں اللہ اس کے بچے اس کے باپ کو عذاب دوں، شرم آتی ہے، میں نے اس بچے کا بسم اللہ پڑھ کر اس کے باپ کے گناہ معاف کر دیا، اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ آنے والی نسلوں میں اس مسجد میں اور دوسری مساجد میں جو بچے حافظ قرآن ہونے والے ہیں، اللہ ان کے سینوں میں بھی اپنا قرآن مجید عافیت کے ساتھ اتارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ Jazakallah Hazrat. Now inshallah in front of you the two boys who have completed the memorization of the Quran will come in front of you and finish by reading of the final surahs of the Quran. You will bear witness that these boys have completed the memorization of the whole Quran. Inshallah on the day of judgment, all those here, all those listening, all the angels around us will also bear witness to this inshallah. First of all, I'm going to call upon Nahid Hussain to come forward and finish off his Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
Jazakallah Hafiz Muhammad Nahid Hussain ibn Liaqat Ali. Now I'm going to call upon Junaid Ahmad to come forward and finish his Quran, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Hazrat Maulana Bilal Sahib, respectable ulamas, elders and ustads, fellow Muslim brothers and sisters, mom and dad. I am not really in a position to speak in front of all these mashayikh and ulamas, but because of my ustad Maulana Abdul Rahim Sahib, I stand here before you today. Alhamdulillah, through the will and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, today I have completed the memorization of the Holy Quran. This would not have been possible without the help of my parents and ustad. They motivated me right through to the end, and I show my full gratitude towards them. When I first started his class, I didn't quite understand the amount of effort I would have to put in. I knew I had to memorize the whole Quran, but did not recognize the duties that had to be done. That's waking up every day to read, including weekends, to make sure I knew my stuff.
There were days I felt I could finish it in no time, and there were days that I felt I would never finish it. But thanks to the effort of my ustads and parents, I have managed to complete it. I feel that the memorization of the Quran has also helped me in my school studies. It's expanded my ability to focus and absorb lessons easily. Alhamdulillah, even in school, I'm an A-grade student, and I believe this is because of the hifz of the Quran. A bit of advice to those out there who wish to do hifz. I would recommend it without a doubt. The feeling you get after you're finished is amazing. Words cannot describe it, but it does come at a cost. You have to be fully focused and concentrated. Every second is precious as you have no time to waste. This won't be down to just you, as you have your parents and teachers to motivate and guide you in the right direction. I want to thank my stars for helping me gain this eternally rewarding position. I especially want to thank my mom and dad. Even though dad worked late into the morning hours, between them, they never failed to wake up and wake me up every morning to read. When shaitan overpowered my mind with desires to play games and watch TV for too long, my beloved mom who helped me fight the shaitan off. But mainly I want to pay tribute to my granddad, the great man who spent most of his life establishing and serving this masjid. If it wasn't for him and his friends and our community, we wouldn't have this masjid today, nor would I probably have become happy. May Allah make his grave a garden from the gardens of paradise. Ameen. Please pray for me and Makkah and Nahid as we wish to become alims too. Assalamu alaikum. Now I'm going to ask upon Hazrat Maulana Bilal Sahab to do the final dua. We just had some news. There's a lady in Birmingham in Halat Safrat. Inshallah, we should make dua for her. Also, my second brother's father-in-law in Portsmouth passed away today. So I'll ask Maulana to make dua. My second brother's father-in-law. Yeah. After the dua, there'll be azan, and straight after that, we'll pray Isha namaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika wa nabiyyika wa rasulika wa khalilika wa safiyyika wa rashidika wa najiyyika wa amin wahyik sayyidina wa maulana Muhammadin Ahmad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. پاک پروردگار ہماری اس تقریب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم نے سنا ہے آج تیری رحمت جوش میں ہے. اے اللہ آج تو نے حاضر ہونے والوں کی مغفرت کا اعلان کرنا ہے. اللہ تیرے کلام پاک کو تو نے اپنی رحمت سے ان دو معصوم بچوں کے سینوں میں اتارا ہے. اے اللہ آج اس مبارک مقدس محفل کا سن کر یہ دنیا تیرے در پر اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آئی ہے. اے اللہ تیری رحمت کو، تیرے خزینے کو، اے اللہ تیری دولت کو لوٹنے کے لیے آئی ہے. اللہ اگر آج تو نے ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تو اللہ پھر تو ہی بتا ہم جائیں تو جائیں گے کدھر. اللہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی در نہیں ہوگا، اللہ کوئی دروازہ اور کوئی چوکھٹ نہیں ہوگی جہاں ہمیں پناہ مل سکے، جہاں ہمیں معافی مل سکے. اللہ آج تیرے در پر یہ پورا مجمع آیا ہوا ہے. اللہ جوانوں کا ہے، بوڑھوں کا ہے، چھوٹوں کا ہے، بڑوں کا ہے، مردوں کا ہے، عورتوں کا ہے. اللہ آج اتنا عظیم مجمع تیرے در پہ آیا ہے. اللہ تیرا در تو وہ در ہے نا کہ جب تو نے کہا تھا کہ کسی کے در پہ نہ جاؤ، سب کچھ میرے در پہ ملے گا تمہیں. اللہ یہ بھی سنتے ہیں کہ تیرے در پر جتنے لوگ آ جائیں تو اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اللہ آج یہ عظیم مجمع تیرے در پہ حاضر ہوا ہے. اللہ ہماری حاضری قبول فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے ساری زندگی کی خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما. اللہ ہمارے بیوی بچوں کے، بھائی بہنوں کے گناہ معاف فرما. اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما. اللہ حاضرین اور حاضرات کے، سامعین و سامعات، اے اللہ ناظرین و ناظرات کے گناہ معاف فرما. اے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کی قسم، اے اللہ تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ، اے اللہ تیرے کلام پاک آج ان بچوں نے ختم کیا ہے. اللہ اس کلام پاک کا واسطہ، اے اللہ تو ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر اے اللہ ہمیں معاف کر دینے کے فیصلے فرما دے. اے اللہ آسمانوں میں اعلان فرما دے کہ ہم نے آج جتنے یہاں شاہ جلال میں حاضر ہوئے ہیں ہم نے سب کے گناہ معاف کر دیے.
اے اللہ ہمارے گناہوں پر اے اللہ اپنی رحمت کا قلم پھیر دے. اے اللہ یہاں جن لوگوں کا آمین کہنا تجھے پسند ہے اے اللہ ان کے آمین کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ تیرے در پہ لا کر اللہ کس نے کہا ہم آئے ہیں. اے اللہ آج ہمیں تو گھروں سے تو لایا ہے. اے اللہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم بھی اپنے گھروں میں ہوتے, ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے, لیکن اللہ تیرا کرم ہوا, تیرے فرشتوں نے آ کر ہمیں اپنے گھروں سے نکالا, تیرے گھر کے اندر جمع کیا ہے. اللہ تیرے رحمت سے تیرے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں, ہمارا آنا قبول فرما لے. اللہ ہمارا آنا قبول فرما لے, ہمارا بیٹھنا قبول فرما, ہمارا کہنا سننا قبول فرما. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے اللہ مالا مال فرما. اللہ ہم کو اپنی مغفرتوں سے مالا مال فرما. اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما. اللہ ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما, ہمارے رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما. اللہ زندہ مردوں کے گناہ معاف فرما. اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں اور اللہ اس مسجد کے نمازیوں میں سے جو تیری رحمت کو پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. پروردگار عالم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہم میں کوئی بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ اگر کسی کو کینسر ہے, برین ٹیومر ہے, اللہ اور مہلک بیماریاں ہیں, اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما. اللہ ان کا علاج ہو رہا تو ان کے علاج کو کامیاب فرما, ان کے علاج میں تو شفا عطا فرما. اللہ جو ان بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں مرتے دم تک اللہ ان کی حفاظت فرما. پروردگار عالم عالم اسلام پہ رحم فرما. اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن روزانہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں, اللہ ان کا خون بہایا جا رہا ہے. اے اللہ حاملہ عورتوں کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں. اے میرے اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, پوری امت کی طرف سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ پوری امت کو معاف کر دے. اللہ پوری امت کو معاف کرنے کے فیصلے فرما. اللہ عزت و عظمت دینے کے فیصلے فرما. سیریا کے مسلمان, اے اللہ افغانستان کے مسلمان, عراق کے مسلمان, صومالیہ کے مسلمان, سوڈان کے مسلمان, اے اللہ کشمیر کے مسلمان اور سارے جہاں کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کے اللہ تو حفاظت فرما. سب کو عزت دینے کے فیصلے فرما, سب کو امن چین سکون عطا فرما. اللہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اللہ اس ملک کے باشندوں کو بھی ہدایت نصیب فرما. اللہ اس ملک کے باشندوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اللہ ہمیں ایک اچھا سچا مسلمان رہ کر یہاں جینا نصیب فرما. پروردگار عالم یہاں کے ریسیشن کو, یہاں کی مالی حالت کو بھی درست فرما. پروردگار عالم یہاں کے مالی حالات کو بھی اچھے فرما دے, یہاں سے ریسیشن کو ختم فرما دے. اے اللہ یہاں خوشحالی پیدا فرما دے. اے اللہ یہاں خوشحالی کا دورہ پھر دکھا دے. میرے مالک ہمیں اتنا اچھا مسلمان بنا کہ مقامی لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے محبت کریں. اللہ صرف محبت نہیں کرے, اسلام قبول کریں. اے اللہ ایسے ہمیں سچا مسلمان بنا. اے اللہ ان دو بچوں نے جنہوں نے حفظ قرآن کیا اللہ ان کے سینوں میں قرآن مجید کو اتار دے, عافیت کے ساتھ محفوظ فرما دے. مرتے دم تک کی صبح کے لیے اللہ ان کو حافظ قرآن بنائے رکھنا. صبح شام قرآن کی تلاوت کی انہیں توفیق عطا فرما. قرآن مجید کو سمجھنا ان کے لیے آسان فرما, قرآن مجید پر عمل کرنا آسان فرما. اللہ ان کو قرآن مجید کی تعلیمات کو, احکام کو پوری دنیا میں پھیلانا نصیب فرما, اس کے لیے انہیں قبول فرما. اللہ یہاں مختلف مدارس کے مشائخ اور بڑے یہاں موجود ہیں. اللہ جن جن کے جہاں جہاں مدارس ہیں اللہ ان کے مدارس کی بھرپور مدد و نصرت فرما. اللہ شاہ باغ ہو گیا جہاں میں 2 دفعہ گیا ہوں, اللہ اس شاہ باغ کے مدرسے کو ترقی نصیب فرما. وہاں مسجد بن رہی ہے, وہاں مدرسے بن رہے ہیں, لڑکیوں کے لیے بنات کے لیے جامعہ بن رہا ہے. اللہ اس کے اندر کی تمام ضرورتیں خزانے غیب سے پوری فرما. اور اللہ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاقوں میں جہاں جہاں مسجدیں بن رہی ہیں, جہاں جہاں
جہاں مدارس بن رہے ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما، اللہ اس مسجد کو بھی آباد فرما، اللہ اس مسجد کو بھی آباد فرما، اللہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کو، امام صاحبان کو، اساتذہ کرام کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ارب و خرب و بے شمار و بے انتہا بار درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اللہ موت دے تو ایمان پہ موت عطا فرما۔ جس بہن کا بھی ہم نے سنا سکرات میں ہے، اے اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ آخری وقت میں بھی ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی گمراہی میں، اس کی سازشی چال میں، جال میں پھنس جانے سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم آسمان سے فرشتے بھیج کر اللہ انہیں کلمہ کی تلقین کرا۔ پروردگار عالم انہیں اور ہم سب کو بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ جب موت کا وقت آ جائے اس حال میں موت دینا کہ ہمارا سر سجدے میں ہو۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے سجدے میں سر رکھائے ہوئے ہوں۔ اللہ ہماری آنکھوں میں ندامت کے توبہ کے آنسو ہو۔ اللہ ہماری زبان پر تیرا کلام ہو، ہمارے سینے میں تیرے محبوب کی یاد ہو، ہمارے اعضاء و جوارح میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں۔ اللہ اس حال میں موت عطا کر، اللہ مدینہ شریف کی مٹی نصیب فرما، اللہ مدینہ شریف کی موت عطا فرما، جنت البقیع کا دفن ہونا نصیب فرما، تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، ان کی سفارش اور شفاعت کا حقدار بنا۔ اللہ یہاں جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے بالخصوص مولانا عبد الرحیم الدین صاحب، اللہ ان کو بھی اور تمام علماء کرام کو اللہ ہم سب کو اپنی دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما۔ اللہ جماعتوں کی، جمعیتوں کی حفاظت فرما، جو لوگ جماعتوں میں نکلے ہوئے ہیں، نکلنے والے ہیں، نکلے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، اللہ تو ان کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربا اپنے سچے سچے سونے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا قبول فرما۔ آخری وقت میں بھی ہماری زبان پہ جو الفاظ ہوں وہ ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک۔